जरूर देखिए। بیشتر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو الحاد کی طرف جاتے ہیں نا، ان کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس وقت آج کے دور میں جو ہمارا میڈیا ہے، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، وہ جو بھر بھر کر کے شہوات اور خواہشات اور ڈیزائرز جو ہے نا وہ دلوں کے اندر ڈال رہا ہے، ہر طرف سے نا وہ نفس کو کھینچا جا رہا ہے، شہوات جو ہے نا وہ نفس کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، اور ان شہوات کو، ان ڈیزائرز کو پورا کرنے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے مذہب۔ تو لوگ سوچتے ہیں کہ یہ مذہب ہے جو ہمارے لیے آڑ بنا ہوا ہے کہ ہم کو اپنی خواہشات کی تکمیل نہیں کرنے دے رہا ہے، اس کو راستے سے ہٹا دیں گے۔ اچھا، مذہب میں رہتے ہوئے بھی شہوات پوری کر سکتے ہیں، لیکن پھر ایک گلٹ دل کے اندر رہتی ہے، جس کو قرآن مجید نفس لوامہ کہتا ہے، کہ وہ اگر ایک مذہبی آدمی جب گناہ کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے اندر گلٹ رہتی ہے کہ میں اپنے مذہب کے خلاف کام کر رہا ہوں۔ تو جب مذہب ہی کا انکار کر دیتا ہے، خدا ہی کا انکار کر دیتا ہے، خالق کائنات ہی کا انکار کر دیتا ہے، تو پھر اس کے لیے حلال حرام کا کوئی معنی نہیں رہ جاتا ہے۔ جب اس کے نزدیک قیامت ہی نہیں ہے، سوال جواب ہی نہیں ہے، سزا اور جزا ہی نہیں ہے، تو پھر تو آزاد ہے دنیا۔ تو یہ بیشتر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ گرچہ اپنے طور پہ اللہ تعالیٰ کے انکار کے لیے شبہات پیش کرتے ہیں، عقلی دلائل دیتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہوتا جو وہ بول رہے ہیں، ان کے دل میں اصل میں شہوات ہوتی ہے، جس کو قرآن مجید نے فرمایا نا، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان نے یہ سمجھ کر کے رکھا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس کی انگلیوں کے پور کو بھی درست کرنے پر قادر ہیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان کا اصل پرابلم یہ نہیں ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا وجود یا اس کو قیامت کا آنا یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ گناہ کرنا چاہتا ہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، اس لیے پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی۔ تو اس انکار کے پیچھے عام طور پہ آپ دیکھیں گے شہوات ہیں، آرزویں ہیں، ڈیزائرز ہیں۔ اس لیے جو زید بھائی نے کہا نا کہ بھائی انبیاء کا جو طریقہ دعوت ہے ٹھیک ہے، اس میں ایک تک کے لاجیکل آرگیومنٹ ہے، لیکن صرف لاجیکل آرگیومنٹ نہیں ہے، ایک ایموشنل اپروچ بھی ہے۔ آپ قرآن مجید کا جو دعوتی مزاج ہے اور جو قرآن مجید کا ایک دعوتی اپروچ ہے، اس میں آپ دیکھیں گے تو جہاں پہ آپ کو لاجیکل ایک وہ بھی ملے گا، دلائل بھی ملیں گے، دوسری طرف آپ کو ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کا ایک ایموشنل اپروچ بھی ملے گا آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھ کو تیرے کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ تو ذرا اس کی کرم فرمائیوں پر نظر دوڑا، ان نعمتوں کو دیکھ جو اس نے تجھ کو دی ہے۔ تو کتنا ہی ایک ایموشنل ایک اپروچ ہے، ایک ایموشنل دعوت ہے، جذباتی دعوت، تو اس کا بھی سہارا لینا چاہیے، صرف عقل پرستی نہیں کرنی چاہیے۔ اور انسان صرف عقل کا نام نہیں ہے، انسان عقل اور جذبات کا مجموعہ ہے، اس لیے صرف عقل کو سٹیسفائی کرنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ بہت سارے لوگوں کے لیے آپ دیکھیں گے کہ دین کی طرف آنے کی وجہ کوئی عقلی دلائل نہیں ہوتے ہیں، ان کا کوئی ایموشنل ایک معاملہ اللہ کے ساتھ ہوا، کوئی ایک ذاتی تجربہ ان کا ہوا اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں، اور اس ذاتی تجربے اور اس جذباتی تجربے نے ان کو دین کی فہم اور اللہ تعالیٰ کے وجود کو قائل کروانے پہ بہت اہم رول ادا کیا ہے۔ تو جو دعوتی اپروچ ہے وہ صرف عقلی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ جذباتی بھی ہونا چاہیے۔ یہ بہت ایک اچھی بات آئی الحمدللہ۔